صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، رائٹر ہیں، آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھول کر کھایا یا پیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرے آقا فرماتے اس لیے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے۔ تو روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا لیتا ہے، چاہے وہ کھانا کتنا ہی اس نے کھا لیا ہو، کھانے کی کوئی مقدار نہیں ہے، بھول کر اگر وہ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو حدیث کی روشنی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بھول کر اگر اس نے کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور میرے آقا نے وجہ بھی بیان فرما دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور اللہ نے اس کو پلایا ہے۔ تو یہ میرے ناظرین اور سامعین اس مسئلے کو اپنے ذہن میں نشین کر لیں اور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کبھی ایسا معاملہ روزے کی حالت میں پیش آ جائے کہ کوئی بھول کر کھا رہا ہو یا بھول کر پی رہا ہو، تو رسول اللہ کے اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ بیان کرنا بڑا آسان ہو جائے۔ ایک اور حدیث کے حوالے سے میں مسئلہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی، چونکہ یہ دونوں کتابیں صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، بعض مرتبہ جی متلی ہوتا ہے یا پھر انسان کچھ ایسا کھا لیتا ہے کہ اس کا معدہ اس چیز کو ہضم نہیں کر پاتا، تو پھر الٹی جیسا اس کا جی کرتا ہے اور الٹی اس کو ہونے لگتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو روزے کی حالت میں الٹی کر دیتا ہے، آیا الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو رسول اللہ کی حدیث مبارک میں پڑھ رہا ہوں جو کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر روایت کی ہے اور امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر روایت کیا ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر قے نے غلبہ کیا، الٹی نے غلبہ کیا، یعنی اس کو الٹی آ گئی، قے ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، ہونا اور کرنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک الٹی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، آ جاتی ہے۔ میں اس الٹی کی بات کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اس الٹی کی بات قطعاً نہیں کر رہا کہ جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ گولی کھا کر کریں یا پھر حلق کے اندر انگلی ڈال کر کریں، XYZ جس طرح بھی آپ الٹی کرنا چاہیں، تو وہ الٹی کی بات نہیں کر رہا کہ جو جان بوجھ کر ہم کرتے ہیں، بلکہ حدیث کی روشنی میں اس الٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جو بے اختیار ہمیں آ جایا کرتی ہے۔ سنن ترمذی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، یعنی روزے کی اس پر قضا نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ ہاں حضور آگے فرماتے ہیں جس نے قصدن قے کی ہے تو پھر اس پر قضا ہے۔ یعنی حضور کا اس جملے سے اس بات کو واضح کر دینا کہ جو جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے روزے کو توڑ رہا ہے، اور بے اختیار اگر الٹی نکل جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری حدیث مبارکہ، یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، راوی اس کے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ میں مرض ہے، تو کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، روزے کی حالت میں سرما لگاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، سامعین اور ناظرین، آپ تمام اس مسئلے کو بغور سن لیں، بغور سماعت کر لیں کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں تمام مسائل حدیث کی روشنی میں واضح کر رہا ہوں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں آیا اور پوچھا حضور کیا سرما لگاؤں روزے کی حالت میں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں نعم، جی ہاں، تم سرما لگاؤ۔ تو یہ حضور کا فرمانا
اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سرما لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین و ناظرین، چوتھی حدیث مبارکہ کہ اور کن چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھنے جو لگواتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کوئی روزے کی حالت میں پچھنے لگواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس حدیث کے اندر پھر سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قے کا ذکر فرمایا کہ اگر کسی کو الٹی آ جاتی ہے بے اختیار الٹی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آقا نے تیسرا احتلام کا فرمایا کہ احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو ہمارے سامعین اور ناظرین غور سے سن لیں کہ اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے اور اس کی جو ہے مادہ اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو میں نے 4 حدیثوں کے حوالے سے آپ کو چاروں شے کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ ان چاروں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، اگر کوئی بھول سے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، جس پر قے نے غلبہ کیا اور الٹی اس نے کی تو وہ بھی اس کا روزہ نہیں توڑتی۔ نمبر 3 کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگا لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 4 پچھنے اور احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو آسانی کے ساتھ پورے رمضان المبارک روزے رکھنے اور روزوں کی خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔